جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں. آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. ملک میں ایک طرح کا انقلاب سا برپا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خواب ہے، سچ ہے، حقیقتیں ہیں، یا صرف اور صرف ہم کوئی سپنے دیکھ رہے ہیں. مریم نواز شریف نے جس طرح سے جھڑکا ہے آج پولیس کو اور اپنا پروٹوکول ہٹا دیا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ تفصیل بتاؤں گا اس کی کہ جاتی عمرہ سے نکلی ہیں تو کیا کیا گل کھلاتی آئی ہیں پنجاب سیکریٹریٹ تک مریم نواز شریف، اور کون سے 8 لاکھ اسلحہ لائسنس منسوخ کیے مریم نواز شریف نے. یہ بھی بتانا ہے. بلاول بھٹو زرداری رکھ رکھ کے سٹا مار رہے. پریس کانفرنس کی ہے، اپنا میڈیا سے بات کی ہے. پریس کانفرنس تو نہیں، میڈیا سے بات کی ہے بلاول بھٹو نے، اور بہت اور ہی طرح کی باتیں کی ہے. یہ بھی ساری تفصیل بتاتا ہوں. بڑا دکھ ہے ہمیں. اسد علی طور جو یوٹیوبر ہے، ان کی والدہ جو 78 سالہ والدہ ہے، ان کے مطلب ان پر جو بیت رہی ہے اس کا بڑا دکھ ہے. سچی بات ہے. ماں ہوتی ہے، اور ماں کے ساتھ اگر اس کی اکلوتی اولاد ہو اور وہ بھی جیل چلی جائے، اور ان کا 5 روز کا، اس کی اولاد کا، اس کے بیٹے کا 5 روز کا ریمانڈ لے لیا جائے، تو ماں کی تکلیف کو ہم ضرور سمجھتے ہیں. لیکن ماں کو یہ تکلیف دی کس نے ہے، یہ بڑی بتانے والی بات ہے. یہ بھی کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں. سب سے پہلے بات ہو جائے بلاول بھٹو کی. ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کیا ہے، اور اس میڈیا ٹاک میں بلاول بھٹو نے بڑی کھری کھری سنائی ہے. انہوں نے سب سے پہلے تو چوٹ کی ہے پی ٹی آئی پر، جو اب سنی تحریک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ سنی تحریک کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں ہماری مریم نواز شریف کے لیے بھرپور نرم گوشہ جو تھا بلاول بھٹو کے پاس تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں انہوں نے انپوز مریم نواز شریف کو وزارت اعلیٰ دلوا دی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سندھ میں مراد علی شاہ کو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کا، مطلب سنی تحریک کا. اور انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے قیدی نمبر 804 یا جڑا بھی نمبر ہے اس قیدی کا، کہ اس سے ہم بات نہیں کر سکتے. اس نے کہا ہم اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ خود ہی نہیں بات کر رہا کسی سے. اور اس نے ایک بڑی اہم بات کی بلاول نے. اس نے کہا کہ جو ہمیں بچپن سے تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، وہ اس عزت کو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو سیاستدان کو سیاستدان کی عزت کرنی چاہیے. یہ سچی بات ہے. ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اور لاکھ مخالفت کے باوجود دوسرے کو عزت دینا بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور بی بی شہید بے نظیر نے یقیناً بلاول بھٹو کو وہ عزت کرنا سکھایا ہے. اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ذکر کیا کہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سابقہ غلطیوں کو تسلیم کیا اور ان پہ معافیاں مانگی. یہ تو طے ہے نا، میاں نواز شریف نے، میاں نواز شریف کی فیملی نے، اور چونکہ زیادتیاں میاں نواز شریف نے اور اس کی فیملی نے زیادہ کی تھی، اس کے ساتھیوں نے زیادہ کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو انہوں نے معافیاں مانگی تھی. بلکہ وہ سینیٹر، سابق سینیٹر جو سمدھی بھی تھا مریم نواز شریف کا، سیف الرحمان، جو احتساب بیورو کا سربراہ تھا، وہ تو پاؤں پڑا تھا آصف علی زرداری کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریکارڈ پہ ہے سب کچھ، آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اور جہاں کوئی غلطی کی ہے، کوئی کوتاہی کی ہے، اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے. عزت کے معاملے میں ہمارے جو وہ قیدی نمبر 804 ہے نا، وہ کمال ہے. مطلب بلاول کو بلو رانی، آپ جانتے ہی نا، وہ شیخا جو چلا کاٹتا رہا ہے، وہ بھی، اور عمران خان بھی، اور کانپے ٹانگنا، اس کی نقلیں اتارنا بلاول بھٹو کی. اور جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. عمران خان خود ایک چھوٹے سے، ان کے سامنے تو بچوں جیسا ہے نا بلاول.
اس کی نقلیں اتارتے رہے اور جلسوں میں اتارتے رہے اور بے شرمی کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ اتارتے رہے. اور مریم نواز شریف بھی ان کے بچوں جیسی ہے. انہیں کیا کہتے رہے کہ مریم آج یوں بار بار میرا نام نہ لیا کرو، مولا جٹ بان کے نا، میرا نام نہ لیا کرو کہیں تمہارا خامن صفدری ناراض نہ ہو جائے. یہ اس طرح کا لہجہ وہ قیدی صاحب کا. اور یہ آج کے بچے انہیں سبق دے رہے ہیں کہ پاجی عزت کرنا سیکھ اور عزت سے بات کرنا سیکھ. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے سنی تحریک والوں نے ووٹ ہی نہیں مانگا. بلاول نے کہا اور ہم انہیں بھرا ووٹ کیوں دیں گے جو ہم سے ووٹ ہی نہیں مانگتا، جو خود کو کہتے ہیں ہم وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، ووٹ مانگتے نہیں ہیں اور اسمبلی میں اکثریت دکھاتے نہیں ہیں، تو ہم اس بندے کو ووٹ بھلا کیوں دیں، ان لوگوں کو ووٹ کیوں دیں. ہم سے شہباز شریف ووٹ مانگ رہا ہے تو مجھے تو پبلک نے اتنا ووٹ نہیں دیا. بلاول نے کہا کیسے تسلیم کرتا ہے یار یہ بندہ، اور یہ بڑا پن کیسے دکھاتے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے. اس نے کہا مجھے پبلک نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں پرائم منسٹر بنوں. شہباز شریف ہم سے ووٹ مانگ رہا ہے تو ہم اسی دیں گے نا جو ووٹ مانگ رہا ہے. یہ مانگتے تو ہم سوچتے، پی ٹی آئی والے مانگتے تو ہم سوچتے. اب یہ مانگ ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، کدھر چلے جائیں. ہم نے تو جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانا ہے. انہوں نے بلاول نے اپنے ان بھائیوں کا بھی ذکر کیا، اپنے کزنز کا ذکر کیا، میر مرتضی بھٹو کے بچوں کا ذکر کیا، ذوالفقار جونیئر کا ذکر کیا، فاطمہ بھٹو کا ذکر کیا، اور اپنی بہنوں کا ذکر کیا، آصفہ کا اور بختاور کا، کہ چیف جسٹس جو کیس سن رہے ہیں اس وقت، سپریم کورٹ جو کیس سن رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ناجائز پھانسی دینے کا کیس، اس پہ ہمارا تو موقف ابھی لیا نہیں گیا. ہم فریق ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم میں سے کسی کا وہ دادا تھا، کسی کا نانا تھا. ہمیں بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سن لے. بڑی بڑی باتیں کی اور انہوں نے ایک رپورٹر کی اچھی خاصی کر دی نا، مطلب مذاق میں، لیکن مذاق نہیں تھا، یہ بڑی حقیقت تھی کہ یہاں ایک پروپیگنڈا جو ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا اور سندھ میں پھر بھی جیتتی ہے، بار بار جیتتی ہے. تو وہ پیپلز پارٹی کا غلام نہیں ہے سندھی. یہ بات ذہن میں رکھا جائے کہ یہ کروڑوں لوگ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی وہاں کارکردگی ہے جو ہمیں غلط دکھائی جاتی ہے. ہمارا میڈیا پہلے تو پیسے لے کے کام کرتا سی، اب بھیڑ چال ہے، یہ کام کرتا ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ بھی نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی. وہ سموتھلی فتح کرتے ہیں پورا سندھ اور دلوں پہ راج کرتے ہیں. ایک رپورٹر نے ان سے اسی حوالے سے سوال کیا تو اس نے بلاول نے پوچھا کہ آپ کہاں کی ہو، تو وہ کہنے لگی میں چکوال سے ہوں. تو مطلب میرا آبائی علاقہ چکوال ہے. پریس کانفرنس تو اسلام آباد میں ہو رہی تھی نا، تو بلاول کہنے لگے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو ہیں ہمارے سی ایم مراد علی شاہ، انہوں نے واقعی چکوال میں ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، لیکن بی بی ذرا سندھ آئے، آ کے دیکھیں کہ وہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور کیوں وہ بار بار چیف منسٹر ہم بناتے ہیں انہیں. مراد علی شاہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بجٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. وہ کوئی کاریگر فائنانس کے کاریگر نہیں بٹھاتے، اگر بٹھاتے تو ان کے سر پر خود بیٹھتے، اپنے ہاتھ سے سارا بجٹ بناتے ہیں سندھ کا. اور جو جس بجٹ کے حوالے سے مشہور کیا گیا ہے کہ وہ سارا زرداری اپنی پاکٹ میں لے کے نکل جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے نکل جاتا ہے. خیر، یہ بلاول بھٹو نے بڑی زبردست باتیں کی اور مریم کی وزارت اعلیٰ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو سنی تحریک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا، کہ انہوں نے مریم کو بلا مقابلہ جتوا دیا. اور یہ مریم صاحبہ جو ہے یہ بھائی جان آج نکلی ہے اپنا وہاں سے جاتی عمرہ سے، اور جو ان کے ساتھ بڑا لمبا سارا پروٹوکول ہوتا ہے نا جس کے خلاف ہیں ہم پہلے دن سے بچپن سے مخالفت کر رہے ہیں کہ یار اے گورنر، اے وزیر اعظم، اے صدر اور اے چیف منسٹر، انہوں کا ایڈا لمبا پروٹوکول کیوں ہے؟ جس سڑک سے انہوں نے گزرنا ہے تو وہ سڑک پوری طرح سے بند کیوں کر دی جاتی ہے اور صرف ان کے لیے کھولی ہوتی ہے، باقی ساری پبلک خار ہو جاتی ہے گھنٹہ کھڑی. تو مریم نواز شریف خود سڑک پہ اتر آئی. انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو پروٹوکول، یہ سگنل کھولو لوگوں کے لیے، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے حاکم نہیں ہیں. یہ وہ خواب تھا، سچی بات ہے. آپ خود ہی بتائیں، ذرا سوچ کے بتائیں یہ کب سے خواب تھا لوگوں کا کہ کاش ایسا ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف کے دور میں، بلکہ ضیاء الحق کی
सिस्टम आने के बाद ही हम घिर गए थे दहशत गर्दों के दरमियान। हमारी कुछ मजबूरी भी बन गई, सिक्योरिटी मजबूरी बन गई हमारी, इनको हुक्मरानों को। और जनाब परवेज मुशर्रफ पे भी अटैक हुए, आपको पता है कि उसके कानवाए पे 2-3 दफा अटैक हुए। शहीद बेनजीर भुट्टो को पिंडी लियाकत बाग के बाहर मार दिया गया, सिक्योरिटी पर्पज ही मसला बना के वो गाड़ी से बाहर निकल आई। ये प्रॉब्लम है। हमारे लाहौर के तमाम तफरी गाहें जितनी हैं या पार्क्स जितने हैं, वहाँ जंगले नहीं होते थे, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आईजी के ऑफिस जाएं तो पता चलता है किसी जेल खाने में आ गए, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, क्योंकि खुदकुश हमले होते रहे हैं। और इन खुदकुश हमलों की वजह से ही और इन बमबारों की वजह से ही प्रोटोकॉल लंबा लंबा, सिक्योरिटी बड़ी बड़ी हुक्मरानों के पास रही, और ये ख्वाब चिकना चूर होता रहा कि इनके लिए सारी सड़कें बंद कर दी जाती हैं और गलियां होंदियां खुलियां दे विच मिर्जे यार कल्ले फिरदे। मरियम नवाज शरीफ ने इस रस्म को तोड़ा है, इस रीत को तोड़ा है। उसने कहा है मुझे इतना लंबा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं गुजरूं और मेरी औकात क्या है, मैं चींटी से भी छोटी औकात की मालिका हूं। ये बड़ी बात है अगर मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं तो कीड़ियां नालों ही माड़ियां, उन्हें आगे कीड़ियां, आगे चींटियों को भी रास्ता दिया जाता है ना, आप जानते हैं। उनसे भी मेरी औकात कम है। मेरी वजह से कोई मोटर बाइक पे, कोई साइकिल पे क्यों रुके, वो गुजरेगा, ट्रैफिक सिग्नल खुलेंगे और मेरी वजह से बंद नहीं होंगे। ये बड़ा बड़ा स्टेप है मरियम नवाज शरीफ ने ये जो लिया है। काश इसकी आदत पड़ जाए हमारे तमाम हुक्मरानों को, प्रेसिडेंसी से लेकर आम एक एमपीए तक, या उससे भी छोटे किसी सतह पर अगर ये प्रोटोकॉल का मामला टूटता है तो इससे खूबसूरत, इससे आला, इससे अरफा बात कोई नहीं है। उन्होंने पंजाब सेक्रेटेरिएट में आज फिर ब्यूरोक्रेसी से मीटिंग ली है और उनके साथ डिस्कस किया है बहुत सारे मामलात को, और किस तरह से पंजाब को ठीक करना है, पंजाब को संवारना है, पंजाब को सुथरा करना है, किस तरह से एजुकेशन को आम करना है, किस तरह से नौजवानों को संभालना है, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी है, उनको लैपटॉप देने हैं, उनको कर्जा जात देने हैं, किस तरह से गरीबों को घर देने हैं, गरीबों को रमजान पैकेजेस किस तरह से देने हैं। ये सारी चीजें वहां डिस्कस हुई और एक बड़ी बात डिस्कस हुई। आप जानते हैं ना, उस्मान बुज़दार के हवाले से मशहूर था कि इमरान खान के वज़ीर आला के हवाले से ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ वो तोपां दे और टैंकां दे भी किधरे लाइसेंस ना दे दे, असला लाइसेंस। 8 लाख से ज्यादा असला लाइसेंस जो उस्मान बुज़दार के दौर में दिए गए, उन्होंने सारे मुअत्तल कर देता है मरियम नवाज शरीफ ने। आपको पता है कि ये असला जो है, बेबहा असला, ये हमारे लिए एक बड़ा अजाब है। पिछले दिनों भी लाहौर में एक बड़ा कत्ल हुआ, वो टीपू ट्रक्का वाला का बेटा, उसका दादा भी कत्ल हुआ था, उसका बाप भी कत्ल हुआ, वो खुद भी कत्ल हुआ, और मतलब एक तरह की गैंगवार फिर से शुरू हो गई। इसी तरह से और भी जो हम क्राइम देखते हैं, स्ट्रीट क्राइम आम है, और डाका जनी, चोरियां, राहजनियां, ये वो सब कुछ। तो इस सब का सद्देबाब करने के लिए असलहा जो है उसे मुअत्तल किया है मरियम नवाज शरीफ ने। और मरियम नवाज शरीफ ने प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है उनको एक्टिव करने की कोशिश की है, और सुनने में आ रहा है कि एक आध दिन में ही दुकानदारों पर छापे पड़ेंगे, बड़े बड़े स्टोर्स पे छापे पड़ेंगे। जो कहीं मुनाफाखोरी करता हुआ पाया गया, उन्होंने नहीं छड़ना, बीबी ने, मरियम नवाज शरीफ ने नहीं छड़ना। मैं सुन रहा था मंसूर अली खान कह रहे थे उनके अपने यूट्यूब चैनल पे कि रमजान के लिए वो जो लोगों को अफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं, उनको राशन वगैरह देते हैं, उस हवाले से कोई 38 लाख रुपया उनके पास जमा हो चुका है और करोड़ों रुपया उन्होंने इकट्ठा करना है। तो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि यार रमजान हो या किसी गरीब की बच्चियों की शादी हो, कुछ भी, किसी गरीब की कोई भी मदद हो, यार मेरे प्लेटफॉर्म को जरूर यूज किया करें। मेरा भी दिल करता है कि हम किसी के काम आ जाएं, शायद रब की जात हमारी
اسی لیے سن لیں، اسی حوالے سے سن لیں کہ ہم کسی کی مدد کریں، 1 روپے کی چاہے مدد کریں تو ہماری پتہ نہیں وہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دے۔ رمضان کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو سحر افطار کا بندوبست ان کے لیے کر کے دیں، ان کے لیے راشن کا بندوبست کر کے دیں۔ میرے اس ولاگ کے جو ڈسکرپشن ہے وہاں بھی میرا اکاؤنٹ نمبر ہوگا، اور میں پن کر دوں گا کامنٹ باکس میں بھی، جہاں آپ کامنٹ کرتے ہیں وہاں بھی اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر میں دے دوں گا، اور اسے پن کر دوں گا تاکہ سب کو نظر آئے۔ سب سے اوپر جو کامنٹ ہوگا اس میں بینک اکاؤنٹ نمبر اور جائز کیش ایزی پیسہ نمبر ہوگا۔ غریباں واسطے، غریباں دے روزے کھلوان واسطے، جنہیں جو کہ اسیاں کسی دے گھر اگر سحری دا اور افطاری دا بندوبست ہوئے تو کیا ہی بات ہے، اور ان اگر 80 ایک ہاتھ دے دوسرے نو پتہ نہ لگے، اس طرح دئیے کہ کسی کو پہچان ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے آیا، رب کی رحمت ہوئی ہے بس، یہ نہیں پتا کہاں سے آیا ہے۔ تو اس طرح کا اگر سلسلہ کر لیا جائے، اور اگر اس بینک اکاؤنٹ میں کچھ آپ ڈال دیا کریں اور ہمارے ہاتھوں سے، شاید اس سے بہانے ساری بخشش ہو جائے، شاید اس سے بہانے اسی مطلب جڑیاں بیماریاں دے عذاب سہے انہاں تو نکل جائے گے، رب نو پتہ نہیں کیڑی چیز پسند آ جائے اور وہ قبول و منظور فرما لے، اور آپ اپنے تمام دوست جو اس حوالے سے کوئی خدمت کرنا چاہیں، چاہے 10 روپے کی، 100 روپے کی، لاکھ کی، 500 کی، جو بھی کرنا چاہیے، یہ اکاؤنٹ نمبر حاضر ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اسد علی طور پکڑے گئے ہیں، اسد علی طور کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ اسد علی طور کا FIR کے دفتر میں گئے تو انہوں نے وہیں بٹھا لیا، ریزن یہ تھی کہ وہ جو بھی کویسچن کرتے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، وہ پراپر جواب نہیں دیتے تھے، اور مطلب بغیر ثبوت کے وہ خبریں دیتے رہے، اور بغیر ثبوت کے وہ لوگوں پہ الزامات لگاتے رہے، اور اسی حوالے سے FIA نے انہیں بٹھا لیا اور گرفتار کر لیا، اور گرفتاری ڈال کر ان کا ریمانڈ لینے آج عدالت پہنچ گئے۔ اسد علی طور کی وکیل جو ان کی دوست بھی ہیں، ایمان مزاری، اور دوسرے دوست باہر کھڑے رہے، اور انہیں آ کے انہوں نے بتایا کہ پاجیو پھڑیا گیا جی، وہ گرفتار ہے، ہوں تسی جا سکتے ہو۔ اور اسد علی طور نے ایک چٹ بھیجی، ایک رکا بھیجا اپنے دوستوں کے نام کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور میری والدہ اکیلی ہیں، 78 سالہ والدہ اکیلی ہیں میرے گھر میں، کوشش کریں اور مجھے میرے کسی رشتہ دار کے ہاں میری ماں کو پہنچا دیں، کیونکہ میں تو ہوں بند ہو گیا اور ان کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے گھر میں، اور تیسرا ہے کوئی نہیں ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، سچی بات ہے، لیکن یہی ماں، وہ بلاول کی بات مجھے یاد آ رہی ہے پھر سے، کہ بچپن میں جو ہمیں تربیت دی جاتی رہی ہے، کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ اگر اسد علی طور اپنی والدہ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا تو وہاں بیٹھ کے جو کہتا تھا، اے فلانا گندی ناری دا کیڑا، اے فلانا یہ وہ، مطلب یہ کون سا لہجہ ہے؟ اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی والدہ کی، ان کو دکھ ہوا، اس ایج میں دکھ ہوا کہ ان کا بیٹا گرفتار ہوا، ان کا بیٹا ہونہار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں بعض اوقات، اور جس طرح سے وہ پارٹی بنتے ہیں جرنلزم سے ہٹ کر، وہ جس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں، پارٹی بن کر دوسروں کو ٹارگٹ کرتے، یہ جرنلزم نہیں ہے، اور ماں کو دکھی کیا ہے انہوں نے خود، اور ہم اس ماں کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ ماں کا کوئی بچہ 1 دن کا ہو، ماں کا کوئی بچہ 40 سال کا ہو، ماں کو کوئی بچہ 60 سال کا ہو، ماں کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے، ہم اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم اسد علی طور کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ایک اچھا جرنلسٹ تھا میرا لفظ، وہ پھر سے ایک اچھا جرنلسٹ بن جائے، جس کی عزت ہمارے دل میں پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔